السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے مایوسی میں اللہ کی مدد جب ہر دروازہ بند لگے۔ اگر آج آپ کا دل بہت بوجھل ہے، اگر آپ نے بہت دعائیں مانگے لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے، تو براہ کرم یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج اللہ آپ کے دل سے بات کرنا چاہتا ہو۔ ہم سب کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی حالات نہیں بدلتے۔ اور اسی لمحے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ، کیا تو واقعی میری سنتا ہے؟ یاد رکھیے، یہ سوال ایمان کی کمزوری نہیں، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ دل جب ٹوٹتا ہے تو آنکھوں سے پہلے امید ٹوٹتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اللہ کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ ہم سننے سے تک جاتے ہیں، اللہ کبھی دور نہیں جاتا۔ ہم صبر سے ہار جاتے ہیں، قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ نا امیدی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمت چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کی تقدیر بدل دے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں فوراً کیوں نہیں دیتا؟ ہم مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ابھی مل جائے، اسی لمحے مل جائے، لیکن اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور وہ وقت بھی خود چنتا ہے۔ ہم جلدی چاہتے ہیں، اللہ بہتری چاہتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور جس چیز کو ہم مصیبت کہتے ہیں، وہی ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کوے میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے سال گزاری۔ اگر اس وقت کوئی کہتا کہ یہی شخص ایک دن بادشاہ کے قریب ہوگا، تو کون یقین کرتا؟ لیکن اللہ نے دکھایا کہ آزمائش اصل میں تیاری ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکل ہے، وہ بھی تیاری ہو سکتی ہے، آپ کے صبر کے لیے، آپ کے کردار کے لیے، آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، یا اللہ، میری مشکل ختم کر دے، لیکن شاید اللہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، میرے بندے، میں تجھے مضبوط بنا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ کا ہر فیصلہ دیر سے نہیں ہوتا، بس وہ وقت پر ہوتا ہے، ہمارے وقت پر نہیں، اللہ کے وقت پر۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دیتا نہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگتے رہیں، کیونکہ دعا کرنا صرف حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب آپ سجدے میں روتے ہیں
جب آپ اندھیرے کمرے میں خاموشی سے اللہ کو پکارتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ کیسا بندہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کو نہیں چھوڑتا۔ اور یہی بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر آج آپ تک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں، تو بس ایک بات یاد رکھیے، اللہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ دور ہے۔ ہم انسان ظاہری حالات دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ ہم مشکلات دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے مستقبل کی آسانیاں دیکھتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتے۔ ہر آنسو، ہر دعا، ہر آہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے۔ اور ایک دن اللہ ایسا بدلہ دیتا ہے کہ انسان اپنی تکلیف بھول جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ کہا مشکل کے ساتھ، یعنی آسانی ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے، بس آپ نے اسے پہچاننا نہیں۔ شاید وہ آسانی کسی اچھی انسان کی صورت میں آئے، کسی چھوٹے سے موقع کی صورت میں آئے، کسی نئی امید کی صورت میں آئے، یا شاید اس ویڈیو کی صورت میں۔ اگر آج آپ یہ باتیں سن رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ میرے بندے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری سن رہا ہوں، اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بس ایک کام کرے، آج کے بعد اپنی دعا میں یہ نہ کہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، بلکہ یہ کہے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ دے دے، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہماری خواہش سے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہماری سوچ سے زیادہ حکیم ہوتی ہے۔